کل رات سعدیہ افضال صاحبہ نے اپنے پروگرام میں یہ انکشاف کیا. اس سے پہلے حالانکہ یہ خبریں اس سے ملتی جلتی گردش کر رہی تھی, ان پہ میں ضرور آؤں گا کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے. اور سرپرائزنگ فیکٹر اس میں یہ ہے کہ ایک بڑی سیاسی مذہبی جماعت کے سربراہ کی طرف سے ایک باؤنٹی یا ایک طرح سے رابطہ کیا گیا تحریک طالبان پاکستان سے کہ عمران خان صاحب کی اساسینیشن کی جائے. بہت بڑی خبر ہے, بہت بڑی بات ہے یہ, اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. سنیں ذرا سعدیہ صاحبہ نے کیا کہا تھا. فریہ ادریس صاحبہ نے ٹویٹ بھی کیا ہے, وہ ٹویٹ بھی آپ کے سامنے میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں, آپ دیکھیے گا. وہ کہتی ہیں کہ ایجنسیز ہیو وارنڈ آر پی ایم عمران خان about serious threats to his life. May Allah bless him. One political leader has been named for plotting assassination. ایک سیاسی جماعت کے سربراہ کا نام آیا ہے کہ وہ ان کے قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں. خدا نہ خاصہ لکھا ہے This is a grave reality with fears lurking. خطرات کے بادل منڈلا رہے ہیں. اچھا, اس پہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جو میں ماضی میں آپ کو لے کے جاؤں گا. عمران خان صاحب نے بھارت کی مشہور یہ اینکر پرسن ہے جی سیمی گریوال, سیلیبریٹیز کے انٹرویو کرتی ہیں. اب انہوں نے خان صاحب کا انٹرویو کیا تو ان کا ٹویٹ تھا, یہ خان صاحب کے پی ایم بننے کے بعد کی ٹویٹ ہے. سیمی گریوال نے کہا کہ خان صاحب نے مجھے انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا تھا, کیا کہا تھا, میں ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں. I am deeply ambivalent about the victory. It's a poisoned chalice. Many years ago, Imran Khan told me that a peer had predicted he will become PM of Pakistan one day and will be assassinated. Seems Imran Khan wanted it despite the cost. It's عمران خان نے سیمی گریوال کو کوئی 15-16 سال پہلے انٹرویو دیتے ہوئے بتایا تھا کہ ان کو کسی پیر نے بتایا تھا کہ ایک دن آئے گا تم پرائم منسٹر بنو گے پاکستان کے, اور اس کے بعد خدا نہ خواستہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا. یہ عمران خان نے آج سے 15-16 سال پہلے سیمی گریوال کو جو ایسا بھی چیز بتائی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ واقعی اس طرح کی گریو تھریٹ ہے اور یہ جو سیاسی جماعت کی لیڈر کی بات ہو رہی ہے. دیکھیے علی بھائی, یہ جو عمران خان کو تھریٹ رہی ہے یہ تو صرف یہ پی ایم بننے کے بعد نہیں, اس سے بہت پہلے سے بھی رہی ہے. اور کئی مرتبہ 2014 کے دھرنے کے دوران بہت ہی شدید یہ کہا جاتا تھا کہ یہ خطرہ جو ہے جان کا خطرہ ہے, لیکن اس کے باوجود اس جدوجہد کو انہوں نے جاری رکھا اور کبھی اس بات کو خاطر میں نہیں لائے. اب تو یہ جو ان 14-15 روز کی بات ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پارٹی کے انٹرنل کوارٹرز کو بھی یہ بات شدت سے محسوس ہوئی. جو کچھ ایجنسی نے بتایا کہ آپ کے اوپر اٹیمپٹ ہونے والی ہے, یہاں تک بتایا گیا. اور انہوں نے کچھ لوگ پکڑے بھی گئے, جی ہاں, قرب و جوار سے. اور یہ بھی تھا کہ یہ جو موومنٹ انہوں نے پھر ریسٹرکٹ کی اور یہ کہا کہ بائی ایئر چلے جائیں, اور یہ ساری باتیں یہ اسی کا اصل میں شاخسانہ ہے. اس لیے پارٹی کی طرف سے یہ نہیں ہے تو صاحب, اس میں بریکنگ یہ نہیں ہے. میں ادھر ہی آ رہا ہوں. جی جی, یہ پارٹی کا لیڈر یہ کیوں کیسا چاہے گا, کون ہو سکتا ہے؟ میں تو تب سے ششوبند میں مبتلا ہوں. دیکھیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر در حقیقت ہے کہ نا, ہم تو 12 دنوں کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مائکروسکوپک آپ نے خود کہا نا انالیسس کر رہے ہیں, کرنا چاہیے. میں تو چاہتا ہوں کہ اگر میڈیا اسی طرح واچ ڈاگ رہے گا, یہ ملک اور یہ تبدیلی جو عمران خان کے دماغ کے اندر ہے وہ آ جائے گی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت قیمتی تبدیلی ہے, اس کو آگے بڑھنا ہے اور عمران خان ہی اس کو لے کے آگے چل سکتا ہے. آپ کچھ اور بات میرے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی اور ذہن ہوگا, عمران خان لے کے آگے بڑھ سکتا ہے. اور عمران خان کا سب سے بڑا مخالف وہ وہی ہو سکتا ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے. اچھا, اشارے اب آنا شروع ہو گئے. میں رانا صاحب آپ کے پاس آتا ہوں. سر پراچا صاحب, سر یہ میرے لیے تو حیرانی کا باعث یہ نہیں ہے, پرائم منسٹرز کو تھریٹ رہا ہے, ہر دور میں رہا ہے, لیکن ایک مذہبی سیاسی جماعت کا لیڈر, اب اگر میں پاکستان میں مذہبی جماعتیں گننا شروع کر دوں تو گنتی پہ آتی ہیں, ان کے لیڈر گنتی پہ آتے ہیں. کون خان صاحب کا سب سے بڑا مخالف ہے وہ بھی گنتی پہ آتا ہے, کیونکہ ایک مذہبی جماعت ہے, وہ پچھلے ٹینیور میں ان کی الائنس میں رہی ہے, وہ تو اتنی بڑی مخالف ہے نہیں. تو دوسرا ایک آدھا نام ہی رہ جاتا ہے. اعجاز چودھری صاحب نے اشارہ تو کر دیا ہے کہ وہی شخصیت ہیں. میرا خیال ہے ہمیں اس طرح سے پن پوائنٹ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ آپ نے درست کہا کہ پاکستان میں ایک تھریٹ رہا ہے. آپ نہیں جانتے, القاعدہ نے واضح طور پر اعلان کیا تھا کہ وہ اسٹیٹ آف پاکستان کے خلاف اعلان جنگ میں ہے. پھر ٹی ٹی پی ہو, یہ احرار